ایک روایت کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ ایک بدوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ پچھلی آیت سنائی، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا۔ تو اس نے کہا نعم، کہ ہاں واقعی اللہ نے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا۔ پھر آپ نے آیت کا اگلا حصہ پڑھا کہ وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا، کہ تمہارے لیے مویشی کی کھالوں سے گھر بنائے، تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَانِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ، جو کہ تمہیں سفر میں اقامت میں ہلکے پھلکے محسوس ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا نعم، جی ہاں واقعی یہ ہمارے لیے ایک نعمت ہے۔ تو یہ دونوں آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے گئے اور وہ جواب میں نعم کہتا گیا کہ واقعتاً یہ ہمارے لیے نعمت ہے۔ پھر جب آپ نے آیت کا یہ حصہ تلاوت فرمایا كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، کہ اس طرح وہ اپنی نعمتوں کو تم پر مکمل کرتا ہے، لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ، تاکہ تم فرمانبردار بنو، تاکہ تم اسلام لاؤ، ایمان والے بنو۔ تو یہ حصہ سن کر وہ خاموش رہا اور پھر اٹھ کر واپس چلا گیا۔ یعنی نعمتوں کا اقرار تو کرتا رہا، لیکن جب ان نعمتوں کا تقاضا اس کے سامنے رکھا گیا کہ دیکھو یہ نعمتیں اللہ نے تم پر کس لیے کی ہیں، تاکہ تم ایمان لاؤ، تاکہ تم اس کے شکر کرو، تو وہ اٹھ کے چل دیے۔ تو اس پر اللہ نے پھر یہ آیت نازل کی کہ یعرفون نعمت اللہ، یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ گھر ہمارے لیے سکون کا باعث ہے اور یہ تمام چیزیں ہمارے لیے باعث راحت ہیں۔ تو نعمتوں کو تو پہچانتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں ثم ینکرونہا، پھر بھی ان کا انکار کرتے ہیں، یعنی نعمتوں کے خالق کا انکار کرتے ہیں کہ جس خالق نے ان کو یہ نعمتیں فراہم کی ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ ناشکر ہیں۔